نجاستوں کی تطہیر کا بیان۔ ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا اور لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ وحریقوا علی بولہ سجلا من ماء، اسے چھوڑ دو اور یعنی اس جگہ کو پاک کرنے کے لیے اس کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دو۔ صحیح بخاری کتاب الوضوء باب صب الماء علی البول فی المسجد حدیث نمبر 220۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب وجوب غسل البول وغیرہ من النجاسات اذا حصلت فی المسجد حدیث نمبر 284 285۔ پھر آپ نے اسے بلا کر فرمایا مسجدیں پیشاب اور گندگی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر، نماز اور قرآن پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب وجوب غسل البول حدیث نمبر 285۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطہارۃ وسننھا باب الارض یصیبها البول کیف تغسل حدیث نمبر 529۔ حیض آلود کپڑے کا حکم۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس عورت کے کپڑے کو حیض یعنی ماہواری کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا اسے کھرچ لے، پھر چٹکیوں سے مل کر پانی سے دھو لے، پھر اس میں نماز ادا کر لے۔ صحیح بخاری کتاب الوضوء باب غسل الدم حدیث نمبر 227۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب نجاست الدم وکیفیت غسل حدیث نمبر 291۔ منی کا دھونا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھو ڈالتی تھی اور آپ اس کپڑے میں نماز پڑھنے تشریف لے جاتے تھے جبکہ دھونے کا نشان کپڑے پر ہوتا تھا۔ صحیح بخاری کتاب الوضوء باب غسل المنی وفرقہ حدیث نمبر 229 تا 232۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب حکم المنی حدیث نمبر 289۔ شیر خوار بچے کا پیشاب۔ ام قیس رضی اللہ عنہا اپنے چھوٹے بچے کو جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائیں اور آپ نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوا کر کپڑے پر چھینٹے مارے اور اسے دھویا نہیں۔ صحیح بخاری کتاب الوضوء باب بول الصبیان حدیث نمبر 223۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب حکم بول الطفل الرضیع حدیث نمبر 287۔ لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا۔ میں نے عرض کیا کوئی اور کپڑا پہن لیں اور یہ تہبند مجھے دے دیں تاکہ میں اسے دھو دوں، تو آپ نے فرمایا لڑکی کا پیشاب دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جاتے ہیں۔ سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب بول الصبی یصیب الثوب حدیث نمبر 375۔ سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ باب ما جاء فی بول الصبی الذی لم یطعم حدیث نمبر 522۔ امام ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 282 میں، حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166 میں اور ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے۔ نجاست آلود جوتا۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو وہ دیکھ لے اگر جوتوں میں گندگی لگی ہو تو زمین پر رگڑنے کے بعد ان میں نماز پڑھے۔ سنن ابی داود کتاب الصلاۃ باب الصلاۃ فی النعل حدیث نمبر 650 وسندہ صحیح۔ امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 260 میں اور ابن خزیمہ نے حدیث نمبر 1017 میں اور ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے۔ کتے کا جھوٹا۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال جائے یا بعض روایات کے مطابق پانی وغیرہ پی لے تو برتن کو 7 بار پانی سے دھو ڈالے اور پہلی بار مٹی سے مانجھے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب حکم ولوغ الکلب حدیث نمبر 279 280۔ مردار کا چمڑا۔ میمونہ رضی اللہ عنہا کی بکری مر گئی جو ان کی لونڈی کو کسی نے صدقے میں دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ تم نے اس کا چمڑا اتار کر رنگ کیوں نہیں لیا تاکہ اس سے فائدہ اٹھاتے؟ لوگوں نے کہا وہ تو مردار ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا صرف کھانا حرام ہے۔ صحیح بخاری کتاب البیوع باب جلود المیتۃ قبل ان تدبغ حدیث نمبر 2221۔ صحیح مسلم کتاب الحیض باب طہارت جلود المیتۃ بالدباغ حدیث نمبر 363۔ ام المؤمنین سودا رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہماری بکری مر گئی، ہم نے اس کا چمڑا رنگ کر مشک بنا لی، پھر ہم اس میں نبیذ یعنی کھجور کا مشروب بناتے رہے یہاں تک کہ وہ پرانی ہو گئی۔ صحیح بخاری کتاب الایمان باب اذا حلف الا یشرب نبیذا فشرب طلاء او سکرا او عصیرا لم یحنس حدیث نمبر 6686۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نبی داود کتاب اللباس باب فی جلود النمور حدیث نمبر 4132، جامع الترمذی کتاب اللباس باب ما جاء فی النہی عن جلود السباع حدیث نمبر 1770۔ امام حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144 میں اور ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے۔ وَلَهُ شَاهِدٌ حسن عند البیہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21۔ بلی کا جھوٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی نجس نہیں ہے۔ سنن نبی داود کتاب الطہارہ باب صور الحرہ حدیث نمبر 75 وسندہ صحیح، جامع الترمذی کتاب الطہارہ باب ما جاء فی صور الحرہ حدیث نمبر 92۔ امام ترمذی نے، حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160 میں، ذہبی نے اور نووی نے المجموع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 172 میں اسے صحیح کہا ہے۔ لہٰذا بلی کا جھوٹا پاک ہے۔ سونے چاندی کے برتن میں کھانا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ داخل کرتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاشربہ باب آنیت الفضہ حدیث نمبر 5634۔ صحیح مسلم کتاب اللباس باب تحریم استعمال اوان الذهب والفضة فی الشرب وغیرہ حدیث نمبر 2065۔